السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نظامت سے ریلیٹڈ ہی اعلان صدارت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اعلان صدارت کس طرح کس انداز میں کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے نقیب جو ہوتے ہیں وہ جلسے جلوس میں اور ماہر طالب علم اپنے مدرسے میں انجمن میں کس انداز میں اعلان صدارت کرتے ہیں، اسی کے موضوع پر، اسی کے ٹاپک پر آج میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو اعلان صدارت سے متعلق ہی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ لوگ اس لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لے تاکہ ہر نئی ویڈیو اور ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ میں روزانہ ہی ہر روز نظامت سے ریلیٹڈ، نظامت سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو چلو دوستو، بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جس قبیلے کا کوئی امیر نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے۔ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے۔ جس قافلے کا رہبر نہ ہو وہ بھٹک جاتا ہے۔ جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ شکست کھا جاتا ہے۔ جس پنچایت کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ پنچایت نہیں کہلاتی۔ جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے۔ جس دیش کا کوئی حاکم نہ ہو وہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح ہر چمن کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے، ہر جماعت کے لیے ایک امیر منتخب کیا جاتا ہے، ہر قافلے کی رہبری کے لیے ایک رہبر ہوا چاہتا ہے، جس طرح ہر لشکر کو سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ہر پنچایت کے لیے ایک سربراہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس طرح ہر گاؤں کے لیے ایک پردھان مقرر کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہر ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمراں کا انتخاب عمل میں آتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اجلاس کو بحسن و تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے عظیم الشان جلسے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہے جیسے شب تاریک میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو۔ میری مراد محترم المقام، واجب الاحترام، شفیق و مہربان، وارث خیر الانام، داعی اسلام، حامی قرآن، ماحی کفر و ضلالت، قاطع شرک و بدعت، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا وسیع اللہ صاحب دامت برکاتہم ہے۔ مجھے امید کامل ہے کہ اس انتخاب لاجواب کی پرشباب تائید کی جائے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو نظامت سے متعلق یا نظامت شعر و شاعری سے متعلق یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور ڈسکرپشن میں میرا فیس بک لنک اور انسٹاگرام لنک ہے، آپ وہاں جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔